تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا علامہ صاحبزادہ برکات احمد صاحب چشتی اور اپنے خیالات کا ادا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائی صاحب بہت زیادہ شکریہ، اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی کہ ہم اس پر بات کرتے۔ اس وقت سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر مولانا اشرف آصف جلالی صاحب توبہ نہیں کرتے اور رجوع نہیں کرتے، اعلانیہ توبہ نہیں کرتے، تو یہ بات ریکارڈ میں رہنی چاہیے کہ ہم ان سے برات کرتے ہیں، ان کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہم سنیوں سے ان کا کوئی علاقہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ان کی کسی بات کے بھی اہل سنت ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس لیے اور جو ان کا رویہ ہے، بالخصوص انہوں نے اپنا دوسرا جو ایک بیان جاری کیا ہے، اس کے اندر وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ بلکہ بڑی بے حیائی کے ساتھ وہ اپنے موقف پر اور اپنے باطل نظریے پر وہ ڈٹ گئے ہیں اور ضد پر ہیں۔ ان کو مغالطہ ہے، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے اور انہوں نے خیانت کی ہے، بددیانتی کی ہے، اور حضرت اعلیٰ گولڑوی قطب عالم پیر سیدنا بہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے ساتھ پہلے تو انہوں نے منسوب کیا، اور کل وہ اس کی خود ہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کب دعویٰ کیا کہ یہ لفظ پیر بہر علی شاہ صاحب کے ہیں۔ اگر دعویٰ نہیں کیا، تم جب مان رہے ہو کہ تم یہ دعویٰ نہیں کیا، تو پھر یہ واضح ہو گیا کہ یہ تمہارے اپنے لفظ ہیں، تو پھر تم ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتے ہو کہ پیر بہر علی شاہ صاحب کی اس عبارت کی ہم وضاحت کریں؟ اردو عبارت جس بندے کو سمجھ نہ آئے اور وہ میڈیا پر بیٹھ کر دنیا کو کہے کہ مجھے سمجھائیں، تجھے خود اردو کی عبارت نہیں آتی، علمی یتیم تو خود ہوا جس کو اردو کی عبارت کی سمجھ نہیں، کہ جس میں وہ لفظ موجود ہی نہیں، اور جو تو نے اپنی مرضی سے ایک لفظ گھڑ لیا، اور 1400 سال کے اندر پوری امت کے اندر جس کو کوئی خیال نہیں آیا اور اس کسی کی توجہ نہیں گئی، وہ تیرے اندر یہ کیسے توجہ چلی گئی؟ تو کس انداز سے اس مقام پر کھڑا ہو گیا؟ میں صرف اس پر حضرت قبلہ قاضی صاحب میں آپ کو یہ بات سنانا چاہتا ہوں۔ بکھی شریف اور فیصل آباد جامعہ رضویہ فیصل آباد حضرت محدث اعظم پاکستان، اور ملتان شریف حضرت مولانا احمد سعید قاضوی غزالی زماں، یہ 3 علم کے مراکز ہیں پنجاب کے اندر۔ 1940 کے بعد جو سنیوں کے 3 علم کے مرکز ہیں وہ یہی ہیں، بکھی ہے، فیصل آباد جامعہ رضویہ ہے، اور ملتان انوار العلوم ہے۔ میں آپ کو صرف اپنے بزرگوں کی طرز، ان کا رویہ اور سنیوں کا مزاج، سنیوں کا انداز اور ہمارا امتیاز کہ ہم سنی ہیں اور ہم اہل سنہ ہیں اور ہمارا رویہ کیسا ہے، میں صرف ایک بات سنا کر قبلہ علامہ حافظ محمد فاروق چشتی صاحب کے سپرد کروں گا۔ میرے حضرت قبلہ والد گرامی علیہ الرحمہ، آپ بکھی شریف جہاں پر آصف اشرف جلالی صاحب دعوے دار ہیں کہ وہ وہاں کے فارغ التحصیل ہیں، اور پیر سید جلال الدین شاہ صاحب کاظمی کے وہ شاگرد ہیں، اور بکھی شریف کے وہ فارغ ہیں، سب سے پہلا بیج جو وہاں سے فارغ ہوا، بکھی شریف کی پہلی دستر بندی جو ہوئی، اس میں میرے والد گرامی حضرت علامہ حافظ محمد یوسف صاحب چشتی اور پیر سید یعقوب حسین شاہ صاحب رضوی پھالیے والے، مفتی عبدالقیوم صاحب ہداروی جامعہ نظامیہ لاہور والے، مولانا حافظ محمد علی صاحب لاہور والے، یہ چند حضرات، مفتی عنایت اللہ برکاتی صاحب، یہ چند حضرات وہ ہیں کہ جو پہلی فارغ التحصیل ہے۔ میرے والد گرامی خود اپنی یہ بات سناتے ہیں، اور اس بات کو میں درجنوں دفعہ بیان کر چکا ہوں، اور میرے والد صاحب اپنی کلاس کے اندر جب درسیات پڑھاتے تھے تو یہ بات بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ پہلی مرتبہ جب بکھی میں سپیکر آیا، لاؤڈ سپیکر آیا، تو طلباء کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ لاؤڈ سپیکر پر کھڑے ہو کر تقریر کرے۔ تو وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں میرے والد صاحب کہ میں نے لاؤڈ سپیکر پر پہلی مرتبہ بکھی میں جب تقریر کی، اور اس موقع پر محدث اعظم پاکستان وہاں پر لائبریری کے اندر جہاں پیر سید جلال الدین شاہ صاحب کا جو ڈیرا ہے، بیٹھک ہے، وہاں وہ تشریف فرما تھے اور تقاریر سن رہے تھے طلباء کی۔ فرماتے ہیں میرے والد صاحب فرماتے ہیں میں نے 10 منٹ تقریر کی، تقریر کر کے بیٹھا، ایک لڑکا آیا، اس نے کہا کہ آپ کو حضرت شیخ الحدیث صاحب بلا رہے ہیں، یعنی حضرت محدث اعظم پاکستان
مولانا سردار احمد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. والد صاحب فرماتے ہیں میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کے پاس گیا, جا کر بیٹھا, مجھے دیکھتے ہی فرمایا کیا نام ہے آپ کا؟ میں نے کہا میرا نام حافظ محمد یوسف ہے. تو فرمانے لگے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ حافظ ہیں, ماشاءاللہ نام بھی بہت اچھا ہے. ابھی جو آپ تقریر کر رہے تھے تقریر بھی بہت خوبصورت کی, میں سن رہا تھا, بہت اچھی تقریر کی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ جو کہہ رہے تھے اپنی تقریر میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی, یہ بیٹی نہیں کہنا چاہیے, حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی, حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی. واہ واہ. جب بھی کہیں بیٹی کا لفظ بھی نہیں کہنا. یہ ہے محدث اعظم پاکستان, یہ ہے رضویت, یہ ہے سنیت, اور یہ ہے بکھی شریف کا آستانہ, جہاں بیٹھ کر ہمارے بزرگوں نے یہ ادب سیکھا تھا. علمی یتیم تو ہوا, تو نے کہاں سے یہ ادب سیکھ لیا؟ سعدی نے کہا تکبر عزازیل را خار کرد, بزندان لعنت گرفتار کر. پورے سوشل میڈیا کی تاریخ کے اندر یہ گزشتہ 15 سالوں کے اندر اتنے لعنت کے تو کس کے گلے میں پڑے؟ آصف اشرف جلالی تیرے گلے کے اندر پڑے ہیں. یہ وہ پاک بارگاہ ہے, یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں پر ایک بال برابر بھی کوئی بے ادبی کرتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور میں واضح طور پر کہوں گا کہ اگر توبہ نہ کی, رجوع نہ کیا, الفاظ واپس نہ لی, ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کرنا. یہ بات پر پوری امت متفق ہے. اسلام کی پہلی کتب سیدہ زہرا پاک ہیں. جو صوفی لوگ ہیں جو یہ اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں, ان کے نزدیک یہ بات یہ واضح ہے کہ حضرت سیدہ کائنات حضور سید عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضور کے جسم کا حصہ ہے, حصہ. میں نے ان بزرگوں سے آج پوچھتا ہوں, اور وہ لوگ بالخصوص میں ان سے پوچھتا ہوں کہاں مر گئے ہو تم؟ وہ لوگ جو دفاع صحابہ کی تحریک چلاتے تھے کہاں ہیں آج؟ کیا حضرت سیدہ صرف حضور کی شہزادی ہیں؟ کیا وہ صحابیہ نہیں ہیں؟ اللہ, تم دفاع صحابہ کرتے ہو تو سیدہ زہرا پاک صحابیہ نہیں ہیں؟ تم نے ایک صحابی کے لیے, ان کا یہی مرتبہ حضرت جناب معاویہ کا کہ وہ صحابی ہیں, اور صحابی کے لیے کف لسان ہے, ہم زبان بند کرتے ہیں. اور تم نے نعرہ لگایا بے خطا بے قصور کا, نعرے بلند کیے, جلوس نکالے. آج تم کہاں مر گئے ہو؟ کہاں تمہاری حیا اور غیرت نہیں ہے؟ علمی یتیم تو تم ہوئے. میں واضح طور پر کہتا ہوں برطانیہ کے اندر بھی ان کے ہواری موجود ہیں جنہوں نے ٹیلی ویژنوں کے اوپر بیٹھ کر ایسے بہت سے, جن کی حضرت قبلہ پیر سید ترمذی شاہ صاحب نے نشاندہی کی, اور ایسے ناسبی, ایسے خارجی قسم کے بدبخت بڑے دیو ہیکل قسم کے مولوی جو ہیں اور بکبکا کرنے والے جو مولوی ہیں, میں آج ان سے پوچھتا ہوں بتاؤ تم کس مقام پر کھڑے ہو؟ یہ بات قابل تعویل بھی نہیں ہے, یہ بات قابل معافی بھی نہیں ہے. یہ جرم ایسا جرم ہے جو ہم ہرگز ساری دنیا کو چھوڑا جا سکتا ہے. ہمارا ایمان یہ ہے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ. ہم تو اپنا خاتمہ ایمان کی سلامتی جو ہے وہ سیدہ زہرا کے بچوں کے صدقے سمجھتے ہیں. کہاں سیدہ زہرا کائنات جو حضور کے جسم کا حصہ ہو, جس کے لیے امام الانبیاء خود کھڑے ہو کر اپنی مجلس میں اور اپنی مسجد پہ حضور خود فرمائیں. اور آج کا مولوی جو اپنے جرم پر ڈٹ گیا ہے, اپنی خطا پر ڈٹ گیا ہے, اپنی زبان درازی پر ڈٹ گیا ہے, وہ کس طرح حقدار ہے؟ وہ کس طرح یہ کہہ سکتا ہے کہ مائی صبا خطا پر تھی؟ میں صرف آخری لفظ یہ کہوں گا, علم کے رائے حق نہ نمایت جہالت است. شکریہ ادا کرتے ہوئے میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت